اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39 ہے، اور اس رکوع سے متعلق 5 سوالات میرے پاس ہیں، اور اس رکوع میں صرف 2 آیات ہیں۔ ایک آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل آیت ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت ہے، تو یہ 2 آیتوں پہ مشتمل رکوع ہے۔ اور اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے پڑھا تھا، اور انفاق کے بعد پھر ربا پہ ایک رکوع ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد قرض کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یعنی ترتیب یہ بن جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خدمت خلق کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور خدمت خلق کے علاوہ دین کے معاملات میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ صورت سامنے آتی ہے کہ عرب کے معاشرے میں لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے آیا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وسائل ہوتے تھے، اور جو امیر لوگ ہوتے تھے تو ان کے پاس آتے تھے۔ تو وہ امیر لوگ جو وسائل اور وسعت رکھنے والے تھے، وہ ان ضرورت مندوں کا استحصال کرتے تھے، یعنی ان کو پیسہ تو دیا، ان پہ خرچ تو کیا، لیکن ربا کی صورت میں واپس بھی لیا، سود کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق کی فضیلت کو اور اس کے درجے کو، اور اللہ کی طرف سے جو انعام اور اکرام ہونا ہے اس کو بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد ربا کی حرمت کو، سود کی حرمت کو بیان کیا۔ اب کس طرح اپنے بھائی اور بہن کی مدد کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس رکوع میں بیان کر دیا۔ یعنی اگر تمہارا دل ہمت نہیں پکڑتا، یا تمہارے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کو ویسے دے دو، تو پھر حکم یہ ہے کہ قرض کی صورت میں دو، ربا اور سود کی صورت میں نہیں دینا، وہ حرام ہے۔ قرض کی صورت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس رکوع میں چند احکام ہمیں دے دیے کہ کس طرح قرض کی صورت میں تم نے دینا ہے، اور یہ کیسے تم نے اس کو لے کر چلنا ہے، کس طرح تم نے وصولی کرنی ہے، اور اس سارے معاملے کو تم نے کیسے طے کرنا ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ ان 2 آیات میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زیادہ فضیلت کا کام تو یہ ہے کہ اگر وسعت ہو، ہمت ہو، تو اپنے بھائی اور بہن کو معاف کر دو جو تم نے اس کو دیا بطور قرض۔ اگر نہیں کر سکتے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کی صورت یہ بن جاتی ہے کہ اس کی ایک مدت مقرر کر لیتا ہے انسان، اور پھر اس کی لکھت پڑھت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ رکوع در حقیقت اس کے حوالے سے ہے۔ اور سوال جو میرے پاس ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید میں بات بیان کی گئی ہے اس کو چھوڑ کر ہمارا سوال اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ جو آیت میں پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، اور یہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکام بیان کیے ہیں، اور نمبر وائز کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اب اس آیت میں وہ ہمارے ہاں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، اور اس کو 2 عورتیں ہوں تو وہ ایک مرد کے برابر ان کی گواہی بنتی ہے، یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی اسی مقام سے ہے۔ یعنی آیت نمبر 282 میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک ان میں سے اگر بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب اس بنیاد پر ہمارے ہاں بڑے آرٹیکلز اور بڑے مضامین اور بڑے اعتراضات اور سوالات کھڑے کیے گئے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے اسلام میں،
اب جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ہماری معاشرتی اور سماجی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، بس ہم نے ایک یہ بات پکڑ لی اور اسی کو ہم لے کر آگے چلتے رہے۔ اور میرے پاس بھی سوالات جو آتے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کس انداز سے کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ قرآن مجید سے رہنمائی لینے کے بجائے ایک ایسا سوال اور ایک ایسی بات ہم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کا قرآن مجید سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور نہ ہی جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت اس مسئلے کا کوئی تعلق تھا۔ تو وہ اب آپ دیکھیے کہ پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ آیت میں قرض یا دین کی تحریر لکھنے کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کی گواہی میں جنسی اعتبار سے فرق کیوں ہے؟ کیا یہ آیت مردوں کی عورتوں پر فضیلت کو ظاہر کرتی ہے؟ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے وہ تقسیم کار کے حوالے سے، یعنی کاموں کو اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اب واضح بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مشینیں ایجاد ہوتی ہیں، ایجاد ہو چکی ہیں، ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب ہر چیز کا، جو چیز تخلیق ہوتی ہے، آپ دیکھیے جو چیز ایجاد ہوتی ہے اس کا اپنا اپنا استعمال ہوتا ہے، اس کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا تو جسمانی طور پر بھی ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا، اور اس فرق کی بنیاد پر پھر واضح بات ہے کہ کام بھی تقسیم ہو جاتا ہے، دائرہ کار بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فرق نہ رکھا جاتا مرد اور عورت میں تو پھر اس کائنات کا نظام اور انسانی معاشروں کا نظام بھلا کیسے چل سکتا تھا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ اب قرآن مجید نے جب فضیلت کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ بات میں پہلے بھی ایک مقام پہ بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر فضیلت سے مراد جدا کرنا اور نمایاں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں کہہ لیجئے یا بہت سے ایسی صلاحیتیں کہہ لیجئے جو مرد کو عطا کی ہیں، اور بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو عورتوں کو عطا کی ہیں۔ جو عورتوں کو عطا کی ہیں وہ مردوں کو عطا نہیں کی، جو مردوں کو عطا کی ہیں وہ عورتوں کو عطا نہیں کی۔ تو کسی صلاحیت اور قابلیت اور کسی خاص فنکشن کی بنیاد پر ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فضیلت ہے اور اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، یا ہم کسی کو کمتر بھی قرار نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اس انداز سے دیکھنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہاں پہ یہ فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے، تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں تفصیل سے آگے جا کر اس بات کو بیان کروں گا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ باہر کی زندگی کے معاملات عرب میں جیسے ایک طرز زندگی تھا مدینہ میں، مکہ میں، کہ مرد باہر کے معاملات کو زیادہ ڈیل کرتے تھے، معاملات کو لے کر چلتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خاندانوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ مرد ہی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اور اکثر طور پر خواتین اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ تو یہ تو آج بھی ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں اور باہر کے معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی عورتیں اسی طرح ایک تقسیم کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتی ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ تو عورت کی فیور میں یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ جب باہر کے معاملات کو عورت ڈیل نہیں کرتی، اس کو اس کا تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ عورت اگر باہر جاتی ہے، مردوں میں موجود ہے یا عدالت میں ہے، کسی جگہ پہ وہ گواہی دیتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر عورت گھبرا جائے، تو یہ کہا کہ اپنے ساتھ اپنے ایک ہم جنس کو، ایک عورت کو ساتھ رکھ لے۔ تو اگر کہیں پر وہ ڈگمگا جاتی ہے تو جو دوسری خاتون ہے وہ اس کو سنبھال لے یا اس کو بتا دے، اس کو یاد کروا دے، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ عورت نہیں گھبراتی تو وہ دوسری عورت کی تو پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو پھر اسی عورت کی ہی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی یا عورت کی آدھی گواہی کا تصور، یہ قرآن پاک کے اس مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال اور یہ اعتراض اٹھتا ہے، ورنہ یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر وہ بھول جاتی، ان میں سے ایک بھول جاتی ہے،
تو پھر دوسری یاد کروا دیں۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر نہیں بھولتی تو پھر کیا ہوگا؟ واضح بات ہے کہ پھر یاد کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، پھر اسی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس کا تعلق ہے دستاویزی شہادت جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی عدالتی معاملات ہیں، ڈاکومنٹ کا تعلق ہے، اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں جس میں خواتین اکثر طور پر شریک نہیں ہوتی، مداخلت نہیں کرتی، ان کو کوئی لے کر ساتھ اس طرح عدالتوں میں نہیں پھرتا، کچہریوں میں نہیں جاتا، اور رش میں نہیں جاتا جہاں پر ہر طرف مرد ہی مرد ہوتے ہیں، تو خواتین کو کم لے کر جایا جاتا ہے، تو وہاں پر مرد حضرات زیادہ اپنے ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنسی اعتبار سے مرد اور عورت میں اسلام فرق کرتا ہے یا مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات کہی نہیں جا رہی اس رکوع میں اور اس آیت میں خاص طور پر۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر معاملے میں مرد عورت برابر ہیں؟ اب مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوال کیا ہے، بہرحال جتنا میں سمجھا ہوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ انسانیت میں انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، اپنی اپنی شخصیت اور ذات کے مطابق اپنے حقوق میں بھی وہ برابر ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، کہیں ذمہ داری مرد پہ ہے اور کہیں ذمہ داری عورت پر ہے۔ اور اسی طرح ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معیار ایک قائم کر دیا اپنی پسندیدگی کا، اپنی محبوبیت کا۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، کہ مرد ہے یا عورت، جو تقوی اختیار کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، طہارت اختیار کرے گا اور ایک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اب وہ خواہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ تو اس لیے مرد اور عورت میں اسلام نے تو کسی طرح کا فرق نہیں کیا۔ اگر فرق آگے جا کر سماجی سطح پہ ہوتا ہے، معاشرتی سطح پہ ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت میں وجود میں، جسم میں اور نفسیات میں ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرق اس لیے رکھا تاکہ انسانی معاشروں کا نظام چلتا رہے۔ عورت کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی پرورش کرتی ہے، مرد کے ذمے کمانا لانا کرنا ہوتا ہے اور وہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے پورے نظام کو چلاتا ہے۔ تو یہ ایک تقسیم کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی اور بتا دیا فطری طور پر۔ باقی اگر کوئی خاتون تعلیم حاصل کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور زندگی کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہے، اس پر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اور جبلی طور پر یہ تقسیم ہمیں بتا دی کہ بھئی یہ تقسیم عورت کے حصے میں ہے اور یہ تقسیم مرد کے حصے میں ہے۔ باقی اگر عورت آگے بڑھ کر دیگر معاملات میں شریک ہوتی ہے، ہونا چاہتی ہے، سیاست میں ہے، تعلیم میں ہے، دیگر شعبوں میں، تو اس پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پہلا مرکز اس کی توجہ کا اور اس کی نگہداشت کا اور اس کی حفاظت کا، کہ جہاں اسے توجہ کرنی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ گھر بھی کوئی معمولی یونٹ نہیں ہوتا، گھر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ایک نسل تیار ہوتی ہے، قوم تیار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کو بیان کر دیا، اور اس میں کسی کی نہ کوئی کمتری ہے اور نہ اس میں کسی کی برتری ہے۔ برتری اور کمتری کا معیار کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ معیار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ در حقیقت معیار ہے خدا کے نزدیک قائم کردہ۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے، میں یہ سوال اس لیے ان کا جواب دے رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر میں آؤں گا اس آیت کی طرف، اور اس میں تقریباً کوئی 12-13 مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ بھی میں پھر بیان کر دوں گا۔ اس سے اگرچہ سوالات کا تعلق تو اتنا نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو جائے گا سننے سے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آیت نمبر 282 میں ممن تردونا کا کیا مطلب ہے؟ ممن تردونا، اس کا سادہ اور سمپل جواب تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی گواہ بننے کے لیے مناسب اور موزوں نہیں ہوتا، اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتا کہ ہر شخص گواہ بن جائے، بلکہ ہوتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے کہ جو اخلاق میں، دیانت میں
لوگوں کے درمیان قابل اعتماد خیال کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممن تردونا، کہ جو تمہیں پسند ہیں، یعنی جو شہادت کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور جو معاشرے میں اچھی ریپیوٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو گواہ بنایا جانا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گواہ جیسے عدالتوں میں جاتے ہیں اور انہوں نے واقعہ نہیں دیکھا، حادثہ نہیں دیکھا، وہ کسی معاہدے میں شریک نہیں ہیں، لیکن وہ صرف ان کو پیسے دے دیے جائیں تو وہ جا کر گواہی دے آتے ہیں۔ تو ایسے گواہ مطلوب نہیں ہیں۔ کون سے گواہ ہونے چاہیے؟ کہ جو اخلاق اور دیانت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔ یہ تیسرا سوال تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہو قرض کا ایک مدت تک کے لیے، یعنی مقررہ وقت کے لیے، تو پھر فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان چاہیے کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے کہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ لکھنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا اللہ نے سکھایا۔ تو یہاں پر فرمایا کما علمہ اللہ، یہ جو علمہ اللہ فرمایا گویا کہ لکھنے والے کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے جو تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے، تو لہٰذا تم اس کی ناشکری نہ کرو، اور اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ خلق خدا کے کام آؤ اور اس میں شریک ہو۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور یہ جو لکھوانا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے، اور اس میں اپنا نام لکھوائے گا اور کہے گا کہ جی میں نے یہ قرضہ اس شخص سے لیا ہے اور اتنی مدت تک کے لیے لیا ہے میں نے اس سے قرضہ، تو لہٰذا جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے بالکل کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے یعنی جتنا قرضہ لیا وہ لکھوائے، اور جو بات حقیقت ہے ہر چیز وہ لکھوا دے اس میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر جس پر حق ہے وہ کم عقل ہے یا ضعیف ہے یا وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ، تو پھر جو اس کا ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ پھر عدل کے ساتھ وہ معاہدہ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور پھر تم مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ تم ان کا انتظام کر لو، ان کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر وہ 2 مرد نہ ہوں تو پھر فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اس سے جو تم چاہو گواہوں میں سے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء سے مراد یہ ہے کہ جو پسندیدہ گواہ ہوں تمہارے۔ وہ پسندیدہ گواہ کون سے ہوں گے؟ جن کا کریکٹر اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، پرہیزگار ہوں گے، اخلاق والے ہوں گے، وہ تم گواہ مقرر کر لو، 2 مرد کر لو، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ان تدل احداہما، تاکہ ان میں سے ایک بھول جائے، تو فتذکر احداہما الاخری، تو پھر ان میں سے ایک وہ دوسری کو پھر یاد کروا دے۔ یہ یہاں پر بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا سوال، کوئی اعتراض یہاں پر اٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں یہاں پر پیدا ہوتا کہ جو سوال لے کر ہمارے ہاں بحث کی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ عورت کا معاملہ اکثر طور پر چونکہ گھر کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ عدالتی معاملات، قانونی معاملات اکثر طور پر مرد نپٹاتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے واضح بات ہے کہ یہ کوئی عورت کی کمتری کی علامت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی بات ہے کہ بہت سے معاملات جو خواتین جب گھر کو چلاتی ہیں تو مرد نہیں جانتے کہ ان معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہوتا ہے،
وہ اپنی بیوی سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، اور یعنی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کچن میں جانا ہوتا ہے، کوکنگ کا طریقہ نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے، تو بندہ پوچھ پوچھ کر اپنی بیگم سے، اہلیہ سے بندہ پوچھتا ہے جی فلاں چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، تو اس سے کیا کمتری کی بات آتی ہے؟ واضح بات ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہم کبھی گئے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں. یا ایسے بہت سے معاملات گھریلو زندگی سے متعلق ہوتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے پوچھتا ہے. تو اسی طرح اگر باہر کے معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، تو اس میں بھلا کون سی کمتری کی بات ہو گئی؟ یا ایک عورت کی گواہی آدھی ہو گئی؟ یہاں پر تو کوئی اس طرح کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا. یہاں پر سمپل سادہ سی بات یہ بیان کی گئی کہ چونکہ عورت گھر میں ہے، خاندانی معاملات اور گھریلو زندگی سے وابستہ رہتی ہے، اور باہر کے معاملات کو وہ زیادہ جانتی نہیں ہے. اب مردوں کے معاشرے میں عدالت میں جاتی ہے، ہر طرف مرد ہے، وہ گھبرا گئی، اب صحیح طرح گواہی نہ دے سکی، بات کو بیان نہ کر سکی، تو ساتھ ایک خاتون کہ جو اس کی ہم جنس بھی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو سہارا دیتی ہے اور اس کو یاد کروا دیتی ہے. بس اتنی سی بات ہے یہاں پر بیان کی گئی. اب اس کے بعد دیکھیے، ہاں باقی آپ دیکھیے قرآن مجید پڑھیے، آپ کو یاد ہوگا سورۃ النور کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور ابھی ہی کچھ ہفتے پہلے ہی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے. لعان کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا. لعان میں یعنی اگر مرد کو اپنی بیوی سے پر الزام لگاتا ہے خامن، اور کوئی اس کے پاس گواہ نہیں ہے اس حوالے سے، تو وہ لعان کی صورت ہوتی ہے. اب وہ لعان آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح مرد لعان کرتا ہے اسی طرح عورت کی طرف سے بھی لعان ہوتا ہے. اس شہادت میں، اس گواہی میں قرآن مجید نے کوئی فرق نہیں کیا. اب یہ جو مقام ہے یہ اس کا تعلق ہو جاتا ہے دستاویزی شہادت سے، یعنی قانونی معاملات کے حوالے سے، دستاویز سے. اور دوسری شہادت ہوتی ہے جس کو ہم واقعاتی شہادت کہتے ہیں. اب واقعاتی شہادت میں مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اب ایک عورت اگر اس کو دیکھنے والی ہے تو اس کی اس شہادت کو قبول کیا جائے گا. یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آپ صرف اکیلی دیکھنے والی ہیں اور یا آپ کے ساتھ ایک مرد دیکھنے والا ہے تو آپ کی تو آدھی شہادت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا، اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ دیکھتی اپنی آنکھوں سے کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھتی ہے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کو، یا وہ کسی کا مرڈر ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت اس کی اس گواہی کو رد کر دے گی اور کہے گی کہ آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ آپ عورت ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ خاص ایک معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. ولا تکسموا، اور نہ وہ سستی کریں. ان تکتبوہ، اس کو لکھنے سے. صغیرا او کبیرا الی اجل، ایک مدت تک کا جو معاملہ ہے وہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. واقوم للشہادتی، اور شہادت کو بھی مضبوط کرنے والی ہے. اللہ ترتاب الا، کہ تم شک نہ کرو. یعنی اگر تم اس طرح کرو گے کہ لکھ لو معاملے کو اور گواہ بھی موجود ہوں، تو پھر شک بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ انصاف کے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ شہادت کے بھی زیادہ اور گواہی کے بھی زیادہ قریب ہے، اور گواہی کو مضبوط کرنے والی ہے، اور شک بھی نہیں رہے گا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں ایک اور تجارت ہے. یہاں پر تو معاملہ یہ نا کہ آپ نے قرض دیا ہے اور مدت مقرر کر لی. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں آپ نے پیسہ دینا ہے اور اسی وقت آپ کے سامنے مال بھی پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس مال کو اٹھا لینا ہے. اب یہاں پر فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں. واضح بات ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں اور جا کر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اور کبھی وہاں پر کوئی لکھت پڑھت تو اس طرح کی نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ دکاندار اپنی کاپی میں لکھ لیتا ہے کہ بھائی یہ کچھ سامان یہ مجھ سے لے کر گئے ہیں. اب تو کیمروں کی بھی سہولت موجود ہے، تو کیمروں میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، دکان پر بھی ہوتے ہیں، اسٹور میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک لحاظ سے گواہی کی صورت وہ بھی موجود ہوتی ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ رکھا کرو جب تم خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو.
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم اس طرح کرو تو بے شک تمہارے ساتھ فسوق ہے۔ یہ جو بکم کا انداز ہے نا یہاں پر، یہ در حقیقت اس طرح ہے کہ یہ فسق، یہ تمہارے ساتھ، یہ نافرمانی تمہارے ساتھ لگ جائے گی اور یہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ بیان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ قرض لکھ لیا کرو۔ جب تم کسی کو قرض دو اور کوئی تم سے قرض لیتا ہے تو اس معاملے کو کہ بھئی اس نے 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 5 مہینے تک، سال تک دینا ہے، واپس کرنا ہے، تو وہ اس کو لکھ لو۔ لکھے کون؟ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے کہ اس کو یہ لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ عرب کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16-17 لوگ پڑھے لکھے تھے، یعنی لکھنے کی جو صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر بعد میں لوگوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سے اور آپ کے حکم سے، اور باہر سے ڈیلیگیشن بھی آتے تھے۔ غالباً حضرت زید کا نام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا بھئی تم مختلف زبانیں وہ تم سیکھو، تاکہ باہر سے جب ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو تم ان سے گفتگو اور ان سے تم کلام کرو۔ اچھا، اب قرض جو لینے والا ہے وہ لکھوائے گا، یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ اگر جو سودا کرنے والا ہے، قرض کے حوالے سے لینے والا ہے، اس کی اگر وہ کم عقل ہے، یعنی وہ اس معاملے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بہت سے لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پھر جو ان کا سرپرست ہو اور جو ان کا نگران ہو، بڑا ہو، وہ پھر اس معاملے کو لکھ لے۔ اچھا، 5واں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ 2 مرد گواہ یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، جیسے میں نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ 7ویں بات یعنی چھٹی بات، 1 مرد 2 عورتیں، یہ چھٹا مسئلہ ہو گیا۔ 7ویں بات یہ ہو گئی کہ اگر گواہ موجود ہیں اور اس میں، تو پھر گواہوں کو بھاگنا نہیں چاہیے، ایسے معاملات میں شریک ہونا چاہیے اور گواہی دینی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی معاملہ ہو تو ہم بھاگتے نہیں، جی ہم نے اس میں شریک نہیں ہونا، تو یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، اور 2 جو فریق ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم گواہی دے سکتے ہیں کسی معاملے میں، اپنے بھائی کا بھلا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ اگر مدت کا معاملہ ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، تو اس کو لکھ لینا چاہیے کہ یہ اتنی مدت کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس مدت تک یہ قرض واپس ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لکھ لو اور گواہوں کو مقرر کر لو تو یہ طریقہ حق اور انصاف کے قریب ہے اور تمہیں شک سے بچانے والا ہے۔ اور 10ویں بات یہاں پر جو بیان کی وہ یہ کہ اگر مدت نہیں ہے تو پھر نہیں لکھتے تو پھر کوئی بات نہیں، یعنی پھر لکھنے کی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اہم خرید و فروخت ہے تو پھر گواہ بنا لینا چاہیے، اور مقصد کیا ہو؟ تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فریقین میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان فریقین کو چاہیے کہ وہ گواہوں کو اور کاتب کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ گواہوں کو عدالت میں آنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یا ان کو کسی طرح حبس بے جا میں رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ گواہی نہ دے سکیں، یا گواہی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس طرح کا ہوتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ 12 باتیں یہاں پر ایک رکوع کے اندر بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد جو سوال اگلا ہے، سوال نمبر 4۔ اب یہ سوال نمبر 4 ہے تو اسی سے متعلق جس کی میں پہلے وضاحت کر آیا ہوں کہ ان تدل احداہما۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ عورتوں کے کم عقل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مردوں کے لیے بھولنے کی بات نہیں کی گئی، صرف عورتوں کے بارے میں بھولنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی کہ عورتوں کے بھولنے کی کیوں بات کی گئی، مردوں کی کیوں نہیں کی گئی۔
کیونکہ یہ معاملات مردوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں، گواہیاں دینا، شہادت دینا، مقدمے لڑنا، معاہدات کرنا، معاملات طے کرنا، عدالتوں کے چکر لگانا، یہ سارا کچھ مرد ہی کرتے ہیں، اور عرب کے معاشرے میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی استثنائی صورت میں، ایکسیپشنل صورت میں، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت احتیاطاً ایک اور عورت کو اپنے ساتھ رکھے۔ اگر وہ اس جگہ جاتی ہے، گواہی دینے جاتی ہے اور اس معاملے میں شریک ہوتی ہے، کسی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے ماحول کی وجہ سے، صورتحال کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ ایک اور عورت ہوگی تو وہ اس کے لیے تسلی کا اور سہارے کا باعث بنے گی۔ یہ اس لیے اس مقام پر فرمایا گیا۔ باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی کم تری کی بات ہے۔ اب آخری سوال 5 نمبر ہے کہ آیت نمبر 283 میں آسم قلبہ کا مفہوم کیا ہے اور دل کا گناہ کون سا ہوتا ہے، یہ سوال ہے، اور اس لیے آیت نمبر 283 با ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ 282 میں فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کے الفاظ ہیں کہ بے شک یہ نافرمانی ہے تمہارے ساتھ، بکم یعنی گواہوں کو تنگ کرنا، نقصان پہنچانا اور لکھنے والوں کو نقصان پہنچانا، یہ بدمعاشی اور ظلم کا انداز اختیار کرنا اور دوسرے کی جان لے لینا، دوسرے کو تھریٹ کرنا اور دوسرے کو دھمکیاں دینا تاکہ وہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ نہ ہو پائے، یہ جو رویہ اختیار کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے ساتھ نافرمانی چپکی رہے گی، تمہارے ساتھ لگی رہے گی، یعنی اس کے بہت ہی برے اثرات مستقبل میں سامنے آئیں گے۔ معاشرے اور سماج کا امن اور سکون لٹ جاتا ہے، عدل و انصاف کا گلا دبا دیا جاتا ہے، عدالتیں بلیک میل ہوتی ہیں، کوئی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اس معاشرے میں امن اور سکون کس طرح قائم ہوگا؟ تو اس لیے یہاں پر فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جو سوال ہے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ، اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، فرمایا اگر تم سفر میں ہو، پہلی تو بات تھی حضر کی، یعنی انسان اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، دکان پہ، آفس میں موجود ہے، وہاں پر معاہدہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب کو نہیں پاتے، تو پھر کیا کرو؟ فَرِحَانٌ مَقْبُودَہ، پھر رہن، بطور رہن کوئی رقم یا کوئی چیز تم قبضے میں لے لو۔ کسی کی اگر مدد کرنی ہے، مثال کے طور پر سفر میں کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، تو اب وہاں پر نہ کاتب نہ گواہ، اب کیا کیا جائے؟ تو اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی چیز، سونا چاندی کوئی ایسی چیز ہے، وہ آپ مجھے دے دیں، میں آپ اس کے برابر آپ کو میں رقم دے دیتا ہوں، وہ آپ کی میرے پاس بطور امانت چیز موجود رہے گی، اور جب آپ مجھے میری رقم واپس کریں گے تو وہ جو رہن ہوگا وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر دونوں میں آپس میں کوئی اعتماد بحال ہو جائے، کوئی اعتبار کرے، تو پھر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ بعد نے تو سفر کی ہی بات کی ہے، لیکن چند علماء کا، مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب سفر کا معاملہ نہیں رہا، یعنی اب وہ واپس حضر میں آ گئے، واپس اپنے گھر میں آ گئے، تو یہ اس کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں پر فرما دیا کہ اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس کا اعتبار کیا گیا چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کر دے۔ یعنی اب امانت کون سی تھی؟ وہی جو رہن رکھا ہوا تھا وہ اس کو واپس کر دے، اور جو قرض دیا ہوا ہے اب اس پر اسی طریقے سے ہی معاملہ طے کر لے جس طرح پہلے آیت نمبر 282 میں ہوا، یعنی کاتب لکھے گا اور گواہ اس پر گواہی دیں گے، پھر اسی طریقے سے وہ معاہدہ کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ جو رہن کا معاملہ ہے وہ سفر کے دوران ہی رہن کا معاملہ ہوگا، لیکن جیسے وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو پھر وہ امانت جو قرض دار ہے، قرض خواہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ امانت اس کو واپس کر دے گا مقروض کو، اور پھر معاملہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ
وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، ولا تکتم الشہادۃ، اور شہادت کو نہ چھپائے، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو اس کو چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اب اس سے جو دل کی بات کہی گئی ہے، دل در حقیقت نیکی کا مرکز ہوتا ہے، اور اگر دل متاثر ہو جائے تو پھر انسان سے جو نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے نا، وہ انسان سے چھن جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نشان لگتا ہے، اور پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نشان، پھر آہستہ آہستہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل جب سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد احساس گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو پھر اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص کی جو گواہی کو چھپاتا ہے، اور جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور جو گواہوں اور کاتبوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا اس قرض اور معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے دل سے احساس گناہ اور احساس زیاں مٹ جاتا ہے، اور وہ پھر برائی کے راستے پر اور گناہ کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے، اور پھر اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ آج ہمارے 5 رکوع تھے، اور ان پہ ہم نے آج بات کی ہے، اور چونکہ یہ چھوٹا رکوع ہے تو اس لیے آج ہماری گفتگو بھی مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اور وہ بھی بہت مختصر سا رکوع ہے، اور سوالات چونکہ ایسے تھے کہ ان سوالات میں تکرار بھی تھی، اور ان سوالات میں یعنی ایسے سوالات بھی ایک دو ہیں بیچ میں کہ جو بالکل موضوع سے اور مضمون جو قرآن مجید کا ہے اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل فوکس اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہدایت ہمیں دے دی، یعنی پہلے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا، خرچ کرنے کو، اور پھر سود کی ممانعت کر دی، اور پھر جب سود کی ممانعت کر دی تو اب ایک انسان نے دوسرے انسان کو کچھ دینا تو ہے نا، اس کی ضرورت کو پورا بھی کرنا ہے، اور ضرورت مند ہر دور میں ہوتے ہیں، اور وسائل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ جو وسائل رکھنے والے لوگ ہیں، آیا کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کریں گے، بلیک میل کریں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ وہ جو بلیک میل کرنے کا یا ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ تھا وہ تو سود و ربا میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا متبادل آلٹرنیٹ ہمیں ایک دیا، اور وہ قرض کی صورت میں دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ رکوع میں اس بات کو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے، وسعت والا نہیں ہے، مقروض، تو پھر اس کی فراخی تک اس کو مہلت دو، یہ فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خیرات کر دو یعنی اس کو ویسے ہی دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اب یہ جو ذو عسرت فناظرۃ الی میسرہ کی بات ہے، یعنی سود اور ربا تو لینا نہیں ہے۔ 1,00,000 روپیہ دیا تو 1,10,000 نہیں لینا، 10 تو گئے، اب 1,00,000 لینا ہے۔ اب وہ جو 1,00,000 لینا ہے وہ بھی یہ دیکھو کہ مقروض اگر وسعت رکھتا ہے تو پھر اس سے تقاضا کرو، اگر وسعت نہیں رکھتا تو پھر انتظار کرو اس کی وسعت کا، اور اگر وہ وسعت والا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تقاضا کر لو، اگر نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر تو یہ ہے کہ تم صدقہ ہی کر دو، تم اس کو چھوڑ دو، خیرات کر دو، خرچ کر دو اس کو۔ اب یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پورا ایک رکوع یعنی پوری 1-2 آیتیں اس حوالے سے بیان فرما دی کہ پھر اگر تم نے قرض بھی دینا ہے یا قرض لینا ہے تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اسے آپ بری عادت سمجھیے کہ جب دوستیاں بڑی ہوتی ہیں نا آپس میں، پھر لکھت پڑھت نہیں کرتے،
بالکل ایک دوسرے کے ساتھ. بلکہ گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا کیس میرے سامنے آیا. دونوں میرے دوست ہیں اور وہ آپس میں بھی دوست ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ بنا کہ ایک دوست دوسرے کو پیسے دیتا رہا اور کوئی لکھت پڑھت نہیں کی، بس دوست ہے ٹھیک ہے. وہ تقریباً کوئی 4-5 کروڑ تک 6 کروڑ تک معاملہ چلا گیا. لیکن پھر وہاں پر جھگڑے اور مسائل پیدا ہو گئے، اور جو دینے والا تھا وہ پریشان تھا اس لیے کہ اس کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں تھا، اور جو لینے والا تھا وہ انکاری بن گیا کہ میں نے اتنے نہیں لیے یا میں نے اتنے واپس کر دیے. پھر کس کو کیا یاد رہتا ہے کہ کتنا لیا اور کتنا دیا؟ تو پھر دوستیوں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا حکم دیا، یعنی جو الفاظ ہیں وہ حکم کے انداز میں کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہ چاہیے کہ لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ. اس بات کی تلقین کی ہے. تو اس لیے اگر لکھ لیا جاتا ہے تو یہ دوستی کے لیے اچھا ہوتا ہے، تعلقات کے لیے، رشتہ داری کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور لکھنا کوئی بے اعتمادی کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی اس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ جی میں اعتماد نہیں کر رہا تو میں اس لیے لکھ رہا ہوں. لکھنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے اسباب اور عوامل ہو سکتے ہیں. انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی شخص 10 لاکھ روپے دیتا ہے، اگر وہ لکھتا نہیں ہے تو میرے مرنے کے بعد وہ اس کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف یہ کہے گا کہ جی ہاں ایسے معاملہ ہوا، لیکن اس کا ثبوت جب دیا جائے گا پھر ہی وہ رقم ملے گی، واپس دی جائے گی. کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد اور تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا انہوں نے دینا تھا. اور کئی اس میں سچے بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح لکھنے کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پورے رکوع میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا. یعنی 2 صورتیں ہیں، حضر میں اور سفر میں. حضر میں ہو تو پھر بھی معاملات کو لکھو اور گواہ مقرر کر لو، اور اسی طرح سفر میں ہو تو وہ رہن کا معاملہ ہے. جب سفر ختم ہو جائے واپس گھر میں آ جاؤ تو پھر اسی طریقے سے معاملے کو لکھ لو، ایک دستاویز تیار کر لو. تو اس سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، پھر ربا، اور پھر ربا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے کو بھی واضح کر دیا.